السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر اور میرے آقا کی مبارک مسجد میں موجود ہوں۔ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ وہ آقا کے قریب پہنچ جائے، اور آج میرے آقا نے پھر کرم کیا ہے، پھر بلایا ہے۔ جس جگہ میں اس وقت بیٹھا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ واللہ رات کے اس پہر خاص طور پہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے، آپ کو بھی بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے۔ یہ کیفیات خاص طور پہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر جو سکون ہے، میں جس کو کہتے ہیں نا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا منظر دیکھیں، اللہ غنی، گہری گہری بندہ سانسیں لے اور سوچے کہ جب میرے آقا کے مدینے میں اتنا سکون ہے، میرے آقا کے قرب میں اتنا سکون ہے، تو جب جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے اور اللہ کی نعمتیں وہاں پر ہوں گی، تو وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال فی الحال تو ہماری جنت ہمارے آقا کا در ہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف آئیں، میں ایک مشورہ دوں گا کہ رات تقریباً 2:30-3 بجے یہ جو صحن حرم ہے، اللہ غنی، مطلب فیل ہوتا ہے کہ کچھ برس رہا ہے، کچھ اتر رہا ہے، کچھ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے غم، سارے دکھ درد انسان بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ بھولے، غم گسار آقا کے قریب جو آ گئے، وہ آقا جو امت کے والی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے طلبگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ مجھے بہت سارے میرے پیج پر عاشقان رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے کہا۔ میں نے سوچا چلے کچھ منٹ کے لیے لائیو جا کر آپ خود ہی اپنا سلام پیش کر دیں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ ابھی سورہ ملک میرا پڑھنے کا ارادہ ہے، اگر آپ کمنٹس اور یہ لائک اور یہ سب چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں آپ مصروف ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت خاموشی سے سننا چاہیے، تو تلاوت سنیے مسجد نبوی شریف سے انشاءاللہ۔ سورہ ملک کی تلاوت کی نیت بھی کر لیں کہ، اور پھر انشاءاللہ روزانہ اس مدنی نام پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب کمنٹس اور یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اور اگر سورہ ملک سننی ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے، تو اب آپ نے خاموشی سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير،
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين. انشاءاللہ میں آپ سب کے جو میسیجز ہیں اور آج آپ سے انشاءاللہ ہم نے ایک وقت طے کیا ہے، رات پاکستان کے 10 بجے یعنی منگل کی رات 10 بجے ہوں گے اور انشاءاللہ مدینہ شریف میں رات کے 8 بجے ہوں گے. تو دعوت اسلامی کے پیج پر بھی اور میرے اس پیج پر بھی ہم انشاءاللہ لائیو ہوں گے. آپ سب سے بات چیت بھی ہوگی، آپ سے دعائیں بھی لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو جو آپ کے پیغامات ہوں گے وہ پڑھیں گے بھی، کچھ مدنی پھول بھی فضائل مدینہ پر سنیں گے. تو انشاءاللہ آج رات 10 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.